اب اس عبیدہ کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ تو دیا ہوا تھا، لیکن ہر جگہ پیسہ کام نہیں کرتا، پہلے دعائیں کام کرتی ہیں پھر پیسہ کام کرتا ہے۔ اب اس عبیدہ کا طریقہ دیکھو دعا مانگنے کا۔ عبیدہ نے اسی میدان عرفات دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی رضا کے لیے تو نیک کام کرنا چاہتی ہوں، میری دعا اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا۔ دعا قبول ہو گئی تو نہر بن گئی۔ نہر کا سفر کتنا ہے؟ 1200 کلومیٹر۔ 1200 کلومیٹر سفر ہے نہر عبیدہ کا، عراق سے آتی ہے دریا بجرا سے۔ ابھی اس طرح دھیان کرو تو سیدھے آتی نہر آنے والی ہے۔ تصویر بنانا چاہتے ہیں تو موبائل اپنی نکال لو، نہر عبیدہ پہنچنے والے 2 سے 2.5 فٹ اس کی چوڑائی ہے اور 7 سے 8 فٹ اس کی اونچائی ہے، اور 600 سال چلتی رہی۔ 600 سال یہ نہر عبیدہ، 600 سال نہر عبیدہ چلتی رہی ہے۔ جب آئے گی نا بتا بس 1 منٹ بتاؤ۔ یہ 2 سے 2.5 فٹ اس کی چوڑائی۔ اچھا جب پیڑے رنگ کی دیوار میں آئے گی نا پہاڑ کے ساتھ، یہ نہر ہے، یہ دیوار نہیں سمجھو، یہ نہر ہے۔ سیدھے آپ دھیان کرو گے نہر عبیدہ۔ صاحب یہ دیکھو صاحب، یہ دیوار دیکھو سامنے کو، غور کرو، یہ آپ نہر عبیدہ، بڑی مشہور نہر ہے نہر عبیدہ، غور کرو۔ یہ 600 سال چلتی رہی ہے، 600 سال، 600 سال سیدھا دھیان کرو ذرا۔ اچھا یہ دیکھو جو نہر عبیدہ کے کام کرنے والے آدمی تھے نا، اس جگہ اس کا دفتر تھا، یہ سیدھے آدمی کو اور حج پر جو ٹرین چلتی ہے نا میٹرو بجلی پر، وہ دیکھو سر اس کے اوپر چلتی ہے میٹرو، لیکن ٹرین جو ہے نا صرف حج پر چلتی ہے، حجوں کے لیے صرف حاجوں کی ایک طرف نہر عبیدہ جا رہی ہے، دوسری طرف جو حج پر ٹرین چلتی ہے۔ اور ابھی مزدلفہ آئے گا جس جگہ رات گزاری جاتی ہے۔ اچھا مزدلفہ پر کتنی نمازیں پڑھی جاتی ہیں سر؟ حج پر 3 نمازیں، ظہر مغرب عشاء ایک ساتھ اور فجر، 3 نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ مغرب عشاء ایک ساتھ اور فجر 3 نمازیں آ کر پڑھو گے مزدلفہ۔ اور اس مسجد کا ذکر قرآن ہے اور اس کے اوپر چھت نہیں ہے۔ چھت کیوں نہیں ہے کہ جب اللہ کے محبوب نے حج کیا تھا نا تو کھلے آسمان کے نیچے رات گزاری تھی۔ ابھی غور کرو گے ذرا، یہ پہلا اسٹیشن آ جائے نا تو ٹرین رکتی ہے تو سب اتر جانا ہوتا ہے حج پر۔ یہ دیکھو ایسا، یہ پہلا اسٹیشن آنے والا ہے تو ادھر ٹرین رکتی ہے تو سب نے اتر جانا ہے۔ اور ٹینکر کدھر سے اٹھانے ایسا، وہ شیطان کو ٹینکر مارے جاتے ہیں وہ کدھر سے اٹھائے جاتے ہیں؟ مزدلفہ۔ ابھی وہ ٹینکر دیکھتے ہیں جو شیطان کو بھی اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ دیکھو پہلا اسٹیشن آ گیا تو مزدلفہ شروع ہو گیا ایسا، غور کرو ذرا۔ یہ دیکھو سیدھا دیکھو پیدل والے لوگ، غور کرو، یہ پیدل والے جو روڈ ہے نا، غور کرو، سیدھے دھیان کرو۔ اور ابھی مسجد آنے والی ہے جس مسجد کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، مسجد مسجد الحرام، یہ ابھی سیدھے دھیان کرو گے پہنچنے والے، اور ٹینکر بھی ادھر سے اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ دیکھو میرے نام کی طرح اس مسجد کا ذکر قرآن بھائی صاحب، مسجد مسجد الحرام، غور کرو بھائی صاحب۔ اور بعد ایک دنیا کی ایسی مسجد ہے کہ جس کے اندر چھت نہیں ہے جس کے اوپر۔ یہ دیکھو ایسا، غور کرو اس مسجد کو دیکھ کر کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ دیکھو ایسا مسجد، اس مسجد کا ذکر قرآن ہے ایسا، اور یہ ٹینکر پڑے ہیں ایسا، یہ شیطان کے لیے ٹینکر کھانے ہیں، یہ دیکھو ادھر سے کھائے جاتے ہیں، یہ سامنے، یہ
یہ پورے مظفر میں ملے گی آپ کو، جدھر بھی رات میں گھومنا آپ کو۔ جی ہاں جی مظفر، اور یہ کینٹین کروانے والے بھیجو، یہ کالے کالے پتھر نہیں پڑے، یہ کالے کالے پتھر پڑے جو غور کرو، ہاں ادھر سے اٹھاؤ گے شیطان آگے آئے گا، ادھر سے صرف کینٹین اٹھانے ہیں آپ نے، 5 تاریخ کو آپ نے ادھر سے پھر میں کینٹین لے کر فجر کی نماز پڑھ کر ادھر سے نکل جانا ہے۔ کدھر جاؤ گے؟ مینا کے اندر، جس جگہ جا کر شیطان کو کینکر مارتے ہیں۔ پہلے دن 7 کینکر مارو گے، دوسرے دن 21 کینکر، تیسرے دن پھر 21 کینکر۔ اگر تیسرے دن سورج غروب ہوگا تو چوتھے دن بھی کینکر مار کر جاؤ گے، کیونکہ اللہ کے نبی چوتھے دن بھی کینکر مار کر گئے تھے۔ اور یہ ابھی مغلفہ اب فجر کی نماز پڑھ کر ادھر سے نکل جانا ہے 10 تاریخ کو۔ تو ابھی ایک جگہ آنے والی ہے عذاب کی، وادی محسر مینا کے اندر، وہ عذاب کی کیوں ہے؟ جو امرا کا لشکر آیا تھا نا ہاتھیوں پر یمن سے خانہ کعبہ گرانے کے لیے، تو خانہ کعبہ کی حفاظت کس نے کرنی تھا صاحب؟ اللہ تعالیٰ نے خود کرنی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ جو لشکر جو آ رہا ہے یمن سے میرا گھر گرانے کے لیے، اس لشکر کو میں تباہ نہ کر دوں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ابابیل پرندوں کو بنایا۔ ابابیل پرندے کتنے بڑے ہیں صاحب؟ چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کو بلا کر حکم دیا کہ جلدی کرو، جا کر چھوٹے چھوٹے پتھر لو اور جا کر تیر کی طرح برسا دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں کو بھی منوایا اور لشکر کو تباہ کر دیا۔ اور اس جگہ کو دیکھ کر نا آپ نے فوری کہنا استغفر اللہ، وہ جگہ ایک عذاب کی ہے، لیکن اس جگہ کو دیکھ کر نا یاد رکھنا، اگر اللہ تعالیٰ چاہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو چھوٹے چھوٹے پرندوں سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو بھی منوا سکتا ہے۔ یہ وادی محسر وہ جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں کو منوا دیا اس جگہ۔ ابھی یہ گاڑی منافع کرتے رہے اور 5 تاریخ کی فجر کی نماز پڑھ کر آپ نے ادھر سے نکل جانا ہے مینا کا۔ ابھی وہ پہلے آ جائے مینا کی مستی، ابھی ذرا غور کرو گے سر۔ یہ دیکھو پول کو کراس کریں گے نا تو آگے مینا شروع ہو گیا، یہ خیمے میں آنا پھر آپ یہ دیکھو غور کرو، یہ دیکھو ایسے یہ پورا سال ہونا اسی طرح خالی رہے گا۔ غور کرو، یہ صرف حج پر جو ہے کھولتے ہیں، حج پر چاروں طرف اس کے پیک کر دیتے ہیں۔ غور کرو ذرا، یہ ابھی مینا کا منظر۔ ابھی وادی محسر جگہ آئے گی بالکل جنگل کی طرح بے آباد جگہ، آپ نے فوری کہنا استغفر اللہ۔ پھر جگہ آئے گی قربانی والا پہاڑ، جس پہاڑ کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گئے تھے ذبح کرنے کے لیے۔ کبھی بیٹے کے اوپر چھری رکھ کر تو دیکھ لیں، چلانے کی تو بڑی بات ہے، چھری تو بار بار چلا رہے تھے لیکن چھری نہیں چلے تھے۔ چھری کیسے چلتی ہے؟ چھری تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک بال بھی نہیں کاٹنا، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو دمبا دے کر بھیج دیا تھا۔ ابھی وہ پہاڑ آئے گا، پہلے وادی محسر جگہ اس طرح دیکھو، اس طرف آئے گی، ذرا دھیان کرو کہ سیدھے آ کے اس کو جواب ہو یار بھائی کو، زیارت کرو نا ذرا، جا کو نا ذرا، یہ وادی محسر جگہ آئے گا تو آپ نے فوری کہنا استغفر اللہ، وہ جگہ ایک عذاب کی ہے۔ سیدھے آ کے بالکل خالی جگہ آئے گی بے آباد جنگل کی طرح، یہ دھیان کرو ایسا سب نے ایک بار کہہ دو استغفر اللہ، یہ جگہ ایک عذاب وادی محسر۔ سیدھے آ کے اور آپ گاڑی روکتے ہیں، اپنا رخ کس طرف کا، جس پہاڑ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنت سے ڈنڈا بھیجا، پہاڑ کے اوپر ایک ہلکا سا پلر ہے جس کے اندر ایک سوراخ نظر آئے گا، وہ ایک نشاندہی ہے کہ ہر آنے والے کو پتہ چل جائے کہ کون سی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا ڈنڈا دے کر۔ اگر اس جگہ اللہ تعالیٰ ڈنڈا دے کر نہ بھیجتا نا، اگر بیٹے کے اوپر چھری چل جاتی تو ہر سال پھر ایک بچہ قربان کرنا پڑتا۔
आपने इस तरह देखना, पहाड़ के ऊपर एक हल्का सा पिलर है जिसके अंदर एक सुराख नजर आएगा। अगर गाड़ी रोकेंगे 1 मिनट के लिए तो सबको एक दूसरे की मदद करनी है। देखो वो हल्का सा पिलर है, घास सूखा हुआ घास है ना, वो देखो इस पिलर बना जिसके अंदर सुराख नजर आ रहा है। एक दूसरे की मदद करो भाई साहब, बना लो जल्दी, जो बना रहा है। ये कुर्बानी वाला पहाड़ वो सामने पता चल रहा है सबको, बताओ एक दूसरे को सबको। वो देखो जिसके अंदर सुराख नहीं नजर आ रहे, वो एक निशान लगा हुआ है। हाँ वो सामने जिसके अंदर सुराख नजर आ रहा है, उनके हाथ वो सामने देखो, वो जगह जन्नत से डूबा आता है सब, इसी में मारते हैं कंकड़। अच्छा कुर्बानी जो हुई थी, कुर्बानी वाला पहाड़। अच्छा कुर्बानी वाला पहाड़ है, कुर्बानी वाला। मस्जिद खैफ बैठ जाओ, जिस मस्जिद में 70 इंडिया ग्राम इकट्ठे होकर नमाज अदा किया करते थे, और साथ ही जुमेरात शैतान है जिस जगह कैंकर मारे, आप नहीं मारे गए कैंकर जो है हज पर मारे जाते हैं, वो बाहर निकल गया, ऐसा में कुछ भी नहीं होता, तो बाहर निकल गया। अच्छा आगे जो कैंकर मारना है शैतान को, अभी भी आने वाला है, तो फिर गाड़ी जाकर रुकनी है मस्जिद जुराना। 20 किलोमीटर सफर है और 20 मिनट का सफर है, 20 किलोमीटर और 20 मिनट का सफर है। इधर जाकर गाड़ी रखनी है और उधर भी इंशाल्लाह 20 मिनट टाइम देंगे इंशाल्लाह इनाम बनाने के लिए, 2 नफल बड़े होंगे। तो मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए आऊँगा ऐसा जो आपको बोला था कि मक्के की निस्बत और हमारे नबी की निस्बत और खाने काबे की निस्बत, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असमत शुरू के लिए दुआ फरमाई है कि जो जिंदगी असमत का जिक्र होना से पाक में, और 40 से 50 रियाल का डब्बा देता है मार्केट के अंदर दुकानों के ऊपर, तो दुकानों के किराए होते हैं, तो हमसे लेंगे तो 10 रियाल के 4 हैं, 8 लेंगे 20 के, अगर 12 पीस का डब्बा लेंगे तो 25 रियाल का। और दूसरा कुदरती रहने बलसान जो जो भी कोई तकलीफ हो, किसी को सांस की तकलीफ हो, बवासीर हो, शुगर हो, किसी के हालात की वजह हो, 1 गिलास दूध के अंदर 3 कतरे डालने से, और इसको लगातार 15-20 दिन पीना है। 15-20 दिन पीना, शिफा मेरा अल्लाह देने वाला, चाहे ऐसा 15 रियाल का देते हैं, लेकिन डब्बी का रेट है 120 रियाल, तो 3 पीस पीना है सबको। तो जो रकम है वो 20 रियाल का एक है, 3 पीस शीशी साथ ले जाना, 50 रियाल की शीशी मिलेगी, सिर्फ कलाक का जो घड़ी है ना 30 रेट पर, तो हमसे लेंगे भाई साहब 20 रियाल का 1 पीस है, 12 पीस का डब्बा है 200 रियाल का, यानी कि 6 पीस लेंगे 100 के, 3 पीस लेंगे 50 के, तो डब्बे के रेट है 200 रियाल। तो अब मिला के बाद मैं सिर्फ 5 मिनट में आऊँगा ऐसा। तो अब पहले मस्जिद खैफ देखनी है, फिर देखना है शैतान की जगह कैंकर मारोगे। वो मस्जिद खैफ के मीनार के नजर आ ही रहे हैं, तो अब 4 मंजिला पुल के ऊपर एक छतरी है सफेद रंग का, वो देखो सफेद रंग का छतरी है बड़ा सारा, वो जिसके नीचे देखो काली काली जगह नजर आ रही है, अंधेरा, अंधेरे के अंदर गौर करो जरा, 7 कैंकर मारोगे पहले, सबको बताओ ऐसा। वो 4 मंजिला पुल उधर देखो ना पुल, और उसके ऊपर देखो बड़ा सारा छतरी है, वो सफेद रंग का, उसके नीचे देखो काला काला जगह, अंधेरा नजर आ रहा है ना, इधर देखो, और अंधेरे के अंदर 7 कैंकर मारोगे पहले। और काफी लोग ऐसे में देख रहे हैं कि शायद अगर कुछ स्टाफ बैठा है, ऐसा आज तक किसी भी स्टाफ को देखा भी है, तो मेरे हाथ की तरह देखो, ऐसे एक दीवार है जिस जगह कैंकर मारे जाते हैं, एक दीवार है, अब ऐसे करो उस जगह कैंकर इंशाल्लाह हाथ मारोगे मारोगे, अब उधर को प्यार छोड़ दो, अब सीधे हाथ देकर कह दो सुभान अल्लाह, सीधे हाथ देखिए, सीधे हाथ, आपका सीधा हाथ कह दो सुभान अल्लाह। ये वाकई प्रूफ है, हर खेमा के अंदर कैसे लगाओगे। तो अब भाई साहब